السلام علیکم میرے بھائی، بات کریں۔ وعلیکم السلام جی آپ صاحب، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، پاکستان سے۔ خدا آپ کو عزت دے میرے بھائی، کیسے میں ہیں؟ آپ کی تقریریں، میں آپ کی یہ ویڈیوز دیکھ کے سنی سے شیعہ ہوا ہوں۔ خدا میری آپ کو پوری عزت فیملی بریلوی سنی ہے، اچھا اور ماشاءاللہ۔ یہ ہماری طرف ایک ہے کہ یہ پہلے ایک تاثر تھا، جتنا میں نے پہلے سنا، ادھر جو مولوی تھے سنی، یہ سب کہتے تھے کہ حضرت عائشہ کو بھی یہ صدیقہ ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ جنہوں نے جنگیں کی ہیں، اس کے بعد بھی ہم ان کو برا نہیں کہہ سکتے۔ تو میری گزارش تھی آپ سے کہ آپ اس میں اضافہ فرمائیں میرے علم میں، کہ یہ جو انہوں نے جنگیں کی، اور وہ بعد میں ادھر علماء ایک عالم دین تھے محمد باقر مجلسی، ان کو بہت برا کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کے لیے بڑا غلط باتیں لکھی ہیں۔ تو میں نے کچھ ایک دو باتیں سنی بھی ہوئی ہیں۔ وہ ایک بات وہ بھی بیان کرتے تھے کہ وہ جب آئیں گے تو وہ ہاتھوں پہ کوڑے ماریں گے، اور دوسری بھی انہوں نے باتیں بیان کی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا آپ بیان فرما دیں بھئی، یہ ساری باتیں صحیح ہیں، اور کچھ اور بھی بتا دیں۔ ایک جگہ وہ ایک اور شیعہ عالم کہہ رہے تھے کہ ان کو بی بی فاطمہ الزہرا سے بھی حسد تھا، بغض تھا، حضرت علی سے بھی تھا، اور امام حسن کے جو جنازے والی وہ تیر برسانے والی ہے، یہاں پر بہت سارے اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے۔ تو اس کا پلیز ذرا کوئی ریفرنس یا کچھ بتا دیں کہ یہ یہاں پر، تاکہ اس کا میں آگے آپ کی ویڈیو ہی کسی کو دکھا سکوں کہ تشفی بخش جواب ہو جائے ان کو۔ جی جناب، بہت مہربانی آپ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوئی کتاب ادھر بتا دیں شیعہ کی، کیونکہ ادھر جتنے بھی زیادہ تر شیعہ ہیں وہ سارے ایرانی فنڈیڈ ہیں، اور ولایت فقیہ کے بس ادھر پرچار کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی اصلی شیعہ سے ادھر کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین ہوگا، اور خلفاء کو کچھ نہیں کہنا، جو خلفاء ثلاثہ ہیں۔ تو اس کے لیے میری گزارش تھی کہ آپ کوئی کتاب بتا دیں جس کو بھی پڑھ کے ذرا ہمیں بھی پتہ لگے کہ اصلی حقائق کیا ہیں، اور کسی کو دکھا بھی سکیں آگے۔ جی جناب، بہت مہربانی آپ۔ السلام علیکم، آپ سن لیجیے، آن لائن سن لیجیے جواب۔ جی بہت مہربانی آپ کی، یا علی مدد۔ دیکھیں، کتابوں کا جہاں تک تعلق ہے، علامہ مجلسی کی جتنی کتابیں ہیں سب کے سب بہترین ہیں۔ بحار الانوار، حق الیقین، یہ کتابیں بہترین ہیں۔ مقدس اردبیلی کی کتاب ہے حدیقۃ الشیعہ، بہترین کتاب ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابقات الانوار کتاب ہے، بہترین، اس جیسا کتاب لکھا ہی نہیں گیا۔ تشہید المطاعن ہے، بہترین کتاب، اس جیسا کتاب لکھا ہی نہیں گیا۔ الغدیر بھی اچھی کتاب ہے، بلکہ بہترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ ہم اردو زبان میں ان کتابوں، یہ کتاب ہے نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کتابیں۔ بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ، مجھے نہیں معلوم کہ اردو زبان میں کون کون سی کتابیں آپ کے لیے موجود ہیں، تو اس لیے میں اس کا اچھا مشورہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر یہ کتابیں ترجمہ ہوئی ہوں اور صحیح ترجمہ ہوئی ہوں تو یہ اچھی کتابیں۔ لیکن جہاں تک آپ کے سوال ہے عائشہ کے متعلق، دیکھیں یہ جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا نا، کہ عائشہ صدیقہ ہیں یا نہیں ہے، عائشہ نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے جنگ لڑی ہے، ان باتوں کا اختصار کے ساتھ جواب نہیں دے سکتا میں۔ آپ نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ان سے بدتر عائشہ کے لیے ثابت ہے، قرآن سے ثابت، صحیح بخاری سے ثابت۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ وہ قرآن سے ثابت ہیں، بخاری سے ثابت ہے، مسلم سے ثابت۔ لیکن ابھی اس کا وقت نہیں ہے ابھی، کیونکہ ان باتوں میں تفصیل ہے، تو آپ انتظار کیجئے، ہم ان باتوں کا ایک ایک انشاءاللہ ان کا ہم جو ہے پروفائل کھول دیں گے، ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، عائشہ کا، ان کے آپریشن کر دیں گے اچھی طرح سے، اور وہ بھی ایمانداری سے، مخالفین کے کتب سے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور پھر دکھائیں گے آپ کو، کہ پھر آپ کے ہاتھ میں اتنا مواد آ جائے گا۔ اب ایران میں جو ہے نا، اب بچہ ایسے مناظرے کرتا ہے وہاں پہ نوجوان وہابیوں کے ساتھ، یعنی وہابی بھاگتے ہیں بیچارے، کوئی عزت ہی نہیں بچی ان کی۔ جب میں آپ کو یہ مواد آپ کو آپ کے اپنی زبان میں دلائل کے ساتھ دکھاؤں گا نا، تو پھر آپ ان کو نوٹ کریں گے، تو آپ کو ہاتھ میں بہت کچھ آئے گا، بہت کچھ آئے گا، اور آپ جو ہیں کوئی آپ کو جواب نہیں دے سکے گا۔ تو عائشہ کے متعلق آپ یاد رکھیے کہ عائشہ کا کذب، یعنی اس نے جھوٹ جو کہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ بخاری میں کئی مقامات پہ ہیں، اس کے اپنی اعتراف ہے، کہ اس نے فلان جگہ پہ جھوٹ بولا، ٹھیک ہے؟ تو ان باتوں کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سنیے۔ ایک میری تقاریر کا سلسلہ عائشہ فی القرآن، عائشہ ان قرآن، وہ اسی میرے یوٹیوب کے چینل میں ہے، آپ مجھے نہیں معلوم انگلش میں یا اردو میں،
اگر اردو میں ہے تو اس میں آپ کو بہت سارا مواد مل جائے گا، عائشہ ان قرآن، لیکن وہ سلسلہ مکمل نہیں ہے. کبھی انشاءاللہ ہم عائشہ ان قرآن دوبارہ شروع کر دیں. عائشہ کے خلاف ہمارا موقف کیوں اتنا شدید ہے؟ کیونکہ رسول پاک سے دیکھیں بہت آسان ہے قضیہ، بہت آسان ہے. میں آپ کو کچھ احادیث دکھاؤں تاکہ آپ جو ہیں دیکھیں یہ کتاب سنن ابن ماجہ ہے، چھاپ دار الفکر بیروت لبنان. یہاں پہ صفحہ نمبر 54 میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی ام سلمہ کے غلام جو ہے صبیح روایت کرتے ہیں زید بن ارقم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلی امیر المؤمنین علیہ السلام کو، فاطمہ سلام اللہ علیہ کو، حسن کو اور حسین سلام اللہ علیہ مجمعین کو، انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، جو آپ سے سلامتی میں ہو میں اس کے ساتھ سلامتی ہوں، اور جو آپ سے جنگ کرے میں اس کے خلاف شدید جنگ میں ہوں. انا حربن یعنی میں شدید جنگ میں ہوں، جو آپ سے لڑائی کرے. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا ہے یا لڑتی ہے وہ مسلمان ہوتا ہے کافر؟ مجھے بتاؤ وہ مومن ہے یا کافر ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے، کئی طرق سے مروی ہے. پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ کوئی شک کرے وہ مسلمان ہے یا کافر؟ کافر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بے-احترامی کرے مسلمان ہے یا کافر؟ کافر، مرتد، واجب القتل. یہی ہے یا نہیں؟ بے-احترامی کرے، حد کے حرمت کرے یا نستجیر باللہ گالی دے. سب کہیں گے وہ آپ کے پاکستان میں تو بہت فساد ہوتا ہے نا اسی مسئلے پہ کہ فلانی نے بے حرمتی کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے گستاخی کیا، قتل کرو. ٹھیک ہے نا. جو کوئی بے احترامی کرے قتل کرو، لیکن کوئی لڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لڑے اس سے جنگ کرے، تو وہ اس کے کفر میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں. یہ تو صحیح حدیث ہے کئی طرق سے کہ کوئی شخص پنجتن پاک میں سے کسی کے ساتھ لڑے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اعلان جنگ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے بتاؤ کہ کون کون لڑے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے؟ انا حرب لمن حاربتم. مجھے بتاؤ، پھر ان کا اسلام آپ کیسے ثابت کرو؟ مجھے بتاؤ نا، مجھے بتاؤ. تو خطا کیا تھا نا. جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا سے گالی بھی دے نا، خطا سے، وہ بھی کافر ہوتا ہے. خطا وطا نہیں چلتا ادھر. آپ کہتے ہیں میں نے خطا سے گالی دیا تھا، کوئی مانے گا؟ کوئی عدالت پاکستان میں نے خطا سے گستاخی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، غلط فہمی ہو گئی تھی، اجتہادی غلطی ہے، وہ مار دے گا آپ کے چہرے پہ. سب مولوی تو کہیں گے آپ پہ کہ کتے کو مارو. کوئی سنے گا نہیں کہ میں نے اجتہادی غلطی سے گالی دیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو یا ان کی رسالت پہ شک کرو، کیا دے مجھے غلطی ہوگی، غلطی سے میں نے مجھے ایمانداری سے مجھے غلطی ہے، میں شک کرتا ہوں. سب کہیں گے کافر ہو گئے. بھائی چاہے غلطی سے بھی آپ کو شک ہو گئی ہے، غیر عمدی سے، تحقیق سے، جو بھی ہے شک، آپ کافر ہیں یا مسلمان نہیں. رسالت پہ شک ہے کافر. ٹھیک. تو اسی طرح جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی محبت علامت ایمان، ان کا بغض نفاق، اور جو ان سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے. من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا. پھر اس کے بعد آ کے تم لشکر لے کے آؤ، فتوے دے دو، لڑائی شروع کر دو. اور عثمان کا قتل کا فتویٰ تو تم خود دے چکی ہو. پھر اس کا دعویٰ کرو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہم نے خود عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے. بہرحال جو بھی وجہ ہے، اجتہادی غلطی بھی ہے نا، پھر بھی کفر ہے. اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. اب جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بات کی تفصیل بہت زیادہ ہے قرآن میں، حدیث میں، اس کی بات بہت ہے کہ دشمنی کے سب سے اعلیٰ، سب سے واضح دلیل ہوتا ہے لڑائی کرنا. اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے جو لوگ لڑے ہیں ان کے کفر میں کوئی شک ہے ہی نہیں. یاد رکھو، جنہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے بغض کیا ہے ان کے کفر میں شک نہیں ہے.